मेरा नाम मंसूर अख्तर है। मैं शहर गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। एक ही मेरा सवाल है कि एक ही हफ्ते में मेरे वालिद और वालिदा का इंतकाल हो गया है और इसके दरमियान हम लोगों को क्या दसवां और 20वें की फातिहा जरूरी है? मौलाना साहब को और जनाब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। بھائی کا دو سوال ہیں. جی ایک تو یہ اپنے مرحومین کے لیے جو ہمارے یہاں رواج ہے، جی تیجا، 10واں 20واں، اگر ان کے والدین کا انتقال ہوا ہم تعزیت پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں، تو یہ 10واں 20واں کرنا ضروری ہے یا ہم کسی دن بھی اور یا ہر روز فاتحہ خوانی کر کے ان کو ایصال کر سکتے اسلام میں فاتحہ خوانی کا تصور ہے، فاتحہ کا تصور ہے. ہیں؟ جی لفظ فاتحہ خوانی بھی اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ایسا سمجھ میں آئے گا کہ 10 20 50 لوگوں کو جمع کرنا ہے اور تب فاتحہ خوانی جی. ہوگی. آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی عورت بھی پڑھ سکتی ہے، زوجہ بھی پڑھ سکتی ہے. جو جتنا جہاں ہے رشتہ دار، وہ جہاں ہے جس جگہ پہ ہے وہاں سے سورہ حمد، فاتحۃ القرآن کتاب پڑھ کے اس کو مثلا مرحومین کو بخشا جا سکتا ہے. وہ 10 دن میں بھی ہو سکتا ہے، روز بھی ہو سکتا ہے، سال بھر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، مرنے کے فوراً بعد بھی ہو سکتا ہے. مگر میں آپ کی خدمت میں یہاں سا رک کے تھوڑا سا یہ گزارش کروں گا کہ آج کے زمانے میں یہ مسئلہ رسم کے اعتبار سے مرنا جی. اتنا مشکل ہو گیا کہ شاید جینا آسان تھا اور مرنا مرنا مشکل ہو اس سے گیا ہے. مشکل، مرنا جی. اس سے بھی کہیں زیادہ جی مشکل ہو گیا ہے. جبکہ ہمارے یہاں اب یہ ہونے لگا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور میت میں شرکت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو مرحومین یعنی جو مر چکے ہیں ان کے جو وارثین ہوتے ہیں ان کو یہ فکر کم ستاتی ہے کہ دفن کہاں کریں گے، یہ فکر زیادہ ستانے لگتی ہے کہ کھلائیں گے کیا. جی اور دفن کرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ کھانے کے انتظام میں پڑ جاتے ہیں. جبکہ اسلام یہ نہیں ہے کہ آنے والوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے، بلکہ اسلام یہ ہے کہ جس کے یہاں میت ہو گئی ہے اس کے یہاں 3 دن مسلسل اس کے بچے و اہل و عیال کے لیے اس کے یہاں کھانا بھیجا جائے، جی نہ کہ اس کے یہاں کھایا جائے. اور اس کے بعد جو 10واں تیجا اور اس کے بعد جو اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ تو یہاں تک کہ پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ قرض لے لے کے ان تمام چیزوں میں خدارا ایسا نہ کیجئے. یہ چیز جزو اسلام نہیں ہے، ان چیزوں کا تعلق ان بات سے کچھ بھی جزو نہیں، شریعت بنا دیا جزو ہوا ہے. شریعت جی. بنا دیا گیا. جی. ان چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں جی. ہے. جب ہم دیکھتے ہیں اپنی قوم و ملت میں تو بے پناہ انداز اور احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. ایک شوہر، ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا چھت سے گرنے کے بعد، خود ہی انسان مزدور تھا، جی. اوپر سے اس کا انتقال بھی ہو گیا ہے. اب جو ان کے پاس رقم سکم تھوڑی بہت جو تھی جوڑ جمع کرنے کے بعد اس کی بنیاد پر اگر چہلم نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا، اگر 10واں نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا. ایک تو یہ بچے باپ کے والد کے سائے سے ہی محروم ہو گئے، جی. جو 10 20 50 10 20 ہزار روپیہ ان کے ہاتھوں میں ہو گئے، وہ بھی ہمارے مثلا ہماری اس نے رسومات نے ان چیزوں کو ختم کر دیا ہے. تو خدایا یہ ایسی زبردستی تکلیفیں امت پہ مت لا دیے اور امت ان چیزوں سے، بلکہ ان چیزوں سے امت کو باہر نکالنے کی کوشش کیجئے. چونکہ وہ لوگ جن کے حالات ٹھیک ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن جن کے حالات اتنے مجبور ہے کہ وہ کھانے کے وہاں جو ہے مثلا پریشانی لالے پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. مرنے والے کو جو ہے اتنا مشکل نہ بنائیے، مرنا اتنا مشکل نہ بنائیے، جینا اتنا مشکل نہ بنائیے. اللہ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں نہیں چاہتا. چاہتا.